اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 99% لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ روز فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں، اور یہی چھوٹی سی غلطی ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ گھر میں برکت نہیں رہتی، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور دلوں سے سکون چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر 3 بڑی مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے غریبی ٹھہر جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ روحانی بربادی کی شروعات ہے۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کو صحیح اور مکمل طریقے سے کیسے ادا کیا جائے تاکہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کی بارش ہو اور نہ کہ مصیبتوں کی۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ صحیح نماز ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ 99% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، اور یہی غلطیاں ان کی زندگی میں برکت روک دیتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو اسے لاپرواہی سے پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی، دل میں بے چینی اور گھر میں برکت کی کمی اتر آتی ہے۔ افسوس، کتنے ہی گھر آج صرف فجر کی کوتاہی کی وجہ سے پریشانیوں میں ڈوبے ہیں۔ کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اگر طریقہ ہی غلط ہے تو نہ صرف ثواب سے محرومی ہوتی ہے بلکہ برکت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون اور صحیح طریقہ جس سے نہ صرف گناہوں کی معافی ملتی ہے بلکہ رزق کے خزانے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ سب نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو مجھے ایک ایسے سفر پر لے گئے جہاں کے منظر دیکھ کر روح کانپ اٹھی، لیکن ان تمام خوفناک منظروں کے بیچ ایک منظر ایسا تھا جس نے میرے دل کو جھکجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ایک شخص اپنے ہی سر پر پتھر مار رہا تھا۔ ہر بار جب پتھر اس کے سر سے ٹکراتا تو سر پھوٹ جاتا، خون بہتا، مگر کچھ ہی پل میں سے وہ سر سے پھر سے جڑ جاتا اور پھر وہ شخص پھر سے وہی پتھر اٹھا کر خود پر مارتا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیوں یہ اتنی اذیت میں ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر گہری نیند سویا رہتا تھا۔ اللہ کی پکار اسے سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ یہ شخص ہے جس نے کچھ پل کی دنیاوی نیند کو ہمیشہ کی آخرت پر ترجیح دے دی۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ سوچئے، صرف 2 نمازیں اور اتنا بڑا ثواب! نہ تو ساری رات جاگنے کی محنت تھی نہ ہی تھکاوٹ، صرف فجر اور عشاء کو جماعت سے پڑھنا، پوری رات کی عبادت کا اجر پا جانا۔
یہ اللہ کا کتنا رحمت بھرا انعام ہے۔ اور پھر یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی اذان سے پورا مدینہ روحانی جاگ اٹھتا تھا۔ جیسے ہی ان کی صدا گونجتی، صحابہ کی آنکھیں کھلتیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو جاتا، ایک نور اور خوشی ان کے چہرے پر چھا جاتی، جیسے ان کا دل یہ کہہ رہا ہو، اب میری امت اٹھے گی، اب اللہ کے سامنے سر جھکائے گی۔ وہ اذان صرف ایک آواز نہیں تھی، وہ دلوں کو ہلا دینے والی صدا تھی، جو سوئی ہوئی روحوں کو بھی جگا دیتی تھی۔ ایک اور بار ایسا ہوا کہ ایک جوان صحابی فجر کی نماز میں مسجد نہیں پہنچا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، فلاں شخص کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ 2 لوگوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا عظیم ہے فجر کا مقام۔ بیماریوں اور کمزوری کے باوجود بھی اللہ کا گھر چھوڑنا منظور نہیں۔ سوچئے اتنی زوردار تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ فجر کی نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اسلام کا روشن آغاز ہے، ایک نئی صبح جو مومن کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، اس وقت ایک سچا بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اور خود اللہ اپنے بندوں پر نظر کرم کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اور وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے میرے رب، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت گہری نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ان کی یہ نیند انہیں آخر کیا دے رہی ہے؟ کیا کچھ حاصل کر لیتے ہیں؟ وہ جو رب کی پکار کو چھوڑ کر صرف بستر سے چپکے رہتے ہیں، دراصل وہ اس سب سے قیمتی لمحے کو کھو دیتے ہیں جب خود رب اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور جب فرشتے ہمارے اعمال لے کر اس کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ جاننا اور اسے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی نماز ہمارے دل کی روحانی شروعات ہوتی ہے۔ یہی وہ پل ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کہتا ہے، یا اللہ، میں نے رات تو سو کر گزاری، مگر اب تیرے حکم کے آگے حاضر ہوں تاکہ تجھ سے جڑ سکوں، تیری رحمت پا سکوں۔ فجر کی نماز کی وہ 2 رکعات سنتیں جنہیں اکثر ہلکے میں لے لیا جاتا ہے، ان کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 رکعتوں کی فضیلت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان میں سے کہیں زیادہ بہترین ہے۔ سوچئے ذرا، پوری دنیا بھی ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سنتوں کی ہمیشہ پابندی کرتے، یہاں تک کہ سفر میں بھی انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اس نماز کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ فجر کی نماز کی نیت دل میں یوں کریں کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت فرض نماز ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے کے نیچے باندھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور پھر اس ہر رکعت میں فرض ہونے والی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید سے کوئی اور سورہ یا کم سے کم 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ پھر بندہ جھکتا ہے رکوع میں، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار۔ پھر وہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گرتا ہے، اپنے رب کے سامنے پوری عاجزی سے جھکتے ہوئے کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پھر کوئی اور سورت یا آیتیں، اور پھر جب دوسری رکعت پوری ہو جاتی ہے تو بندہ آخری قاعدے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں وہ اتحیات، درود ابراہیم اور اپنی ضرورت کی دعائیں پڑھتا ہے، یعنی جو دعائیں اسے یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے، اور پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس اسی کے ساتھ نماز پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھو دوستو، فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا کسی جہاد سے کم نہیں، لیکن جو اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جو رات کو سوتے وقت دل سے نیت کرتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے وقت پر جگا دینا۔ وضو کر کے سو جانا صرف پاکیزگی نہیں لاتا، بلکہ وہ نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الارم لگاؤ، کسی اپنے سے کہو کہ اٹھا دے، مگر سب سے اثردار طریقہ یہ ہے کہ سچی نیت کر لیں۔ جب دل سے ٹھان لو کہ مجھے ہر حال میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں، ارادے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ جاگتا ہے تو رب خود تمہیں جگا دیتا ہے، کیونکہ جو اس کے لیے اٹھنا چاہتا ہے رب اسے کبھی سونے نہیں دیتا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحوست اور بے برکت والا ہوتا ہے، یعنی نحوست برسنے لگتی ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کو بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا تھا۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیح پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو۔ تمہیں جو چاہیے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے۔ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو اور وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز بجماعت ادا کرنا سنت ہے، بعض لوگ علماء کرام کے نزدیک واجب کے قریب ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری اور جہنم سے خلاصی کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت، سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو،
یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو تمہارے دن کا رخ طے کر دیتی ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے اور تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے دل کا سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاتے ہو، اور اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی نماز اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سو رہے ہوں تو بچے بھی کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر میں نور جگمگانے لگے، تمہارے چہروں پر سکون ہو، تو تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکان۔ یاد رکھو، جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔